اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ روم کی آیت ہے، اور مجلس کی مناسبت آپ کے ذہن میں شب 10 رمضان ہے، اور اسلام نام ہی دو باتوں کا ہے، یا ختیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پورا اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہے۔ اسلام نام ہے بی بی خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا۔ پورا اسلام یہیں پر ہے۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، تمام معصوم ہستیاں ہیں جو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہیں۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ملک دیکھیں، ایک ایک فقرہ وہ ہے کہ جس کے پس منظر میں ایک پوری تاریخ ہے، لیکن باتیں کچھ آ جائیں اور آپ بزرگان تشریف فرما ہے، قدیمی مومن ہے، ہم نے اپنی گودیوں سے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے، تو کسی تفصیل میں جانے کی غالباً ضرورت نہیں، فقط اشارہ ہی کافی ہے کہ مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے۔ رسول کی تمام ازواج ازروء قرآنی امہات المومنین ہیں، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ جب رسول کا وصال ہو جائے گا تو ہم حضور کی کسی زوجہ سے ازدواج کر لیں گے، تاکہ یہ کہلایا جائے کہ جو پہلے رسول کے ازدواج میں تھی وہ ہمارے ازدواج میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ یہ مطلب ہے ام المومنین ہونے کا۔ ام المومنین، مومنین کی ماں، تو ماں کے کیا تمام احکامات یہاں لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں، لاگو نہیں ہوتے۔ ماں سے تو وراثت ملتی، اب وراثت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا تفصیل سے سناؤں، لیکن ماں سے وراثت ملتی ہے، تو یہاں تو کسی وراثت کا تصور نہیں۔ اچھا، ماں سے حجاب نہیں ہوتا، ماں کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی قسم کا کوئی غلط خیال آ ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ بات کرنا بھی عجیب لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو رسول کی ازواج ہیں ان سے کہا کہ دیکھو گھروں میں بیٹھی رہنا۔ ایک تو یہ حکم تھا کہ گھر میں بیٹھی رہنا، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دیکھو ایسے زینت نہ کرنا جیسے جاہلیت کے زمانے میں زینت کرتی تھی۔ اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ یعنی ازواج رسول کو تنبیہ فرمائی اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی۔ اور یہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو 6 مہینے تک حضور مکرم تشریف لاتے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، اور کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ تب سوچنے کی بات یہ کہ حضور کسی نہ کسی گھر سے آ رہے تھے اور جاتے تھے بی بی فاطمہ کے در پر، اور یہاں کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ یعنی حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ دیکھیں، تمام ازواج رسول کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹائم لائن ہمارے سامعین کے ذہن میں رہنی چاہیے، بالخصوص آپ مومنین کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضور کی کل 11 ازواج ہیں، 11 ازواج میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ بلا شرکت غیر حضور نے 25 سال گزارے۔ 25 سال حضور کا ازدواج رہا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور جب تک بی بی حضور کے ازدواج میں رہی ہیں حضور نے کوئی اور عقد نہیں فرمایا، جیسے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ازدواج میں ہیں تو کوئی اور عقد نہیں فرمایا۔ یہ فضیلت یا ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے، یا خدیجہ الکبریٰ کی ہے یا فاطمہ زہرا کی ہے سلام اللہ علیہما، کہ کوئی اور ازدواج نہیں فرمایا۔ حضور مکرم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 3 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں اب ہجرت فرما لیجئے، اب یہاں مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اسی سال، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوئی اسی سال۔ عام الحزن کہتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے اس بات کو۔ عام الحزن سے بھی ایک تفصیل ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، چلے آپ شہادت تو مناتے ہیں، 2 مہینے 8 دن کا غم اتنا لمبا کیا ہے؟
حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ اگر غم بڑھاؤ تو 2 مہینے 8 دن کیا پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے. عام الحزن، پورا سال غم کا سال ہے، عام الحزن قرار دیا. اس کے بعد ہجرت فرمائی، اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی. یہ اب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اب تک بات پہنچے گی. حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حبیب سے کہنا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور ہجرت فرما لیجئے، یہ در حقیقت اللہ کا ابو طالب کو ایک خاموش خراج عقیدت ہے. یہ بات پہنچی آپ کی، میں نے کیا عرض کیا؟ یعنی اے محمد، مکہ میں ابو طالب کے علاوہ کسی کا احسان لینا ہی نہیں ہم نے. ایک مل کے سلوات بھیج دے خانواد ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. آپ پر احسان ہوگا یا خدیجہ کا ہوگا یا ابو طالب کا ہوگا، اس کے علاوہ اللہ کو کسی کا احسان قبول ہی نہیں. لہذا یہ 2 محسنان اسلام ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ جو احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ مال کا احسان تو ہے ہی، قربانی کا احسان تو ہے ہی. ان کی اولاد قربان ہوتی رہی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے دین پر، یہ تو احسان ہے ہی. لیکن خود رشتہ ازدواج بھی بھجوایا حضور مکرم کو بی بی خدیجہ نے. لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے رشتہ نکاح جو پیغام ہے وہ جائے. معمولاً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے پیغام بھجواتے ہیں اور لڑکی والے سے قبول کرتے ہیں. لیکن بی بی خدیجہ ہیں عرب کی سب سے مالدار خاتون، ملکۃ العرب ہے. تو اگر حضور رشتہ بھجوائیں تو لالچ کا الزام آ جائے گا یا نہیں؟ بات کا جو مورخ ہے اور مستشرق ہے وہ تو اس بات کو بڑے اطمینان سے لکھے گا اور بڑے طنز کے ساتھ لکھے گا کہ محمد نے اس لیے شادی کا پیغام بھجوایا کہ خود تو مفلس تھے اور وہ تھی سب سے مالدار خاتون. یہ خیال بھی نہ آنے پائے. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے خود رشتہ بھجوایا کہ وہ ازدواج کرنا چاہیں، اس سے پہلے میں ازدواج کرنا چاہتی ہوں ان سے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں ان سے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ازدواج کے لیے اپنا رشتہ خود بھجوایا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا. یہاں آپ کسی بھی مسلمان سے کہیے ان کے بیٹے کا بیٹی کا ازدواج ہو، آپ کہیں جناب مبارک ہو، کس پنڈت نے اکرام سے پڑھوایا آپ نے، کس ہندو سے مندر میں پڑھوایا نکاح؟ وہ کہیں کہ جناب آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے، ہم نے مسجد میں نکاح پڑھوایا، مسلمان ہے. اچھا آپ کا نکاح تو مولوی صاحب پڑھیں گے، محمد کا نکاح کوئی کافر پڑھے گا یہاں پر؟ حضور مکرم کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. ابو طالب علیہ السلام نکاح خواہ ہیں اور اس نکاح کے خطبے میں جو شیعہ سنی تاریخوں میں لکھا ہوا، یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کہ کس نے حضور کا نکاح پڑھا، سبھی کہتے ہیں تو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. اس خطبہ نکاح میں انہوں نے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ ظَائِلٌ، مال چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس. تو میرا بھتیجا مال کی خاطر نہیں شادی کر رہا ہے. فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، نبا ہی سے ہے نبی، میرے بھتیجے کے پاس ایک عظیم خبر ہے اللہ کی جانب سے. یعنی ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے حضور مکرم کے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ابو طالب علیہ السلام نے. یعنی جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کے بارے میں خبر دے وہ کافر نہیں، وہ محسن اسلام ہے. تو ذرا غور کیجیے گا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے آگے. تو یہ 2 ہستیاں جن کا احسان ہے حضور مکرم پر، ایک حضرت ابو طالب کا، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا. خود رشتہ بھجوایا. ابو طالب نے خطبہ نکاح میں اس بات کو واضح کیا کہ مال کی خاطر یہ شادی نہیں ہے. تو پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ان 2 ہستیوں کا احسان ہے، تو پھر یہ احسان کا صلہ کیسے ادا ہوگا؟ احسان کا صلہ ایسے ادا کیا کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا. اوہ اور سورہ ضحیٰ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. 2 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، جب تاریکی چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم نے کبھی نہ آپ کو تنہا چھوڑا، نہ کبھی اکیلا چھوڑیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی ضمانت لی. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو عنقریب وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب روزہ رکھ کے تشریف لائے ہیں،
آپ نے افطار فرمایا, اس کے بعد نماز پڑھی, روزہ رکھا قربتاً اللہ. زبان سے نہ بھی کہو, دل کی نیت تو یہی ہے نا قربتاً اللہ, زبان سے نیت کرنا ضروری بھی نہیں ہے. نماز پڑھی قربتاً اللہ, یعنی اللہ راضی ہو جائے, جو عبادت ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو وہ عطا کریں گے, آپ ہم سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اب دیکھو عطا کرنے والا ہے رب کائنات, جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ ہے رسول کائنات. تو کچھ ایسا عطا ہو کہ اللہ کہے کہ ہم نے آپ کو وہ عطا کیا کہ آپ راضی ہو جائیں. سورہ ضحیٰ نازل ہوا, اس کے 2 سال بعد, پونے 2 سال بعد تقریباً, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمایا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو خدیجہ کی بیٹی کے ذریعے سے وہ عطا کر دیا. ہم نے آپ کو فاطمہ دے کر کوثر عطا فرما دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ, ہم نے آپ کو عطا کیا.